ہے. اب یہ واجب نہیں ہے، نہیں ہے، اور کہہ دیجیے تکلیف واجب نہیں ہے، بات آگے چلتی ہے. اگر ہم آپ کے وہاں پر آ کر اس طرح پرچے تقسیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مائک جناب میں اعلان کرتے ہیں، تکلیف کر دو فیصلہ والوں اس کا یہ حکم ہے، تو آپ کو ضرورت بنتا ہے کہ ہمارے دعوے کے اس بات کی دلیل مانگے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس موضوع سے فرار کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ آپ ایک اعلان کرتے ہیں، آپ دوسرے انداز میں شروع ہو جائیں گے. اعلان کریں یہ طبقہ ان حقوق کا اس مجلس سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے جو کہا تھا چاروں ائمہ کی تقلید ضروری ہے، ہم نے کہہ جو دیا تھا، ہمارے کہنے سے رجوع کر دیا. آج کی مجلس کا اس عنوان سے کوئی تعلق نہیں، ہم دوسرے عنوان پہ بات کریں گے. آپ یہ کہہ دیں یا پھر حضرت پابند نہ کرے بات، آپ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے بات واضح کی ہے، یہ مجلس کیا موضوع مناظرہ طے کرنے کے لیے نہیں ہے؟ یہ مجلس جب موضوع طے کرنے کے لیے ہے تو دونوں طرف کے حدود میں جو تکلیف سے متعلق کچھ ضمنی باتیں آئی ہیں، نہ کہ وہ چیز موضوع مناظرہ کی تعین سے متعلق ہے. تو اس طرح کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے ہو کر کے ہم لوگ اپنا وقت اس میں جانے. سیدھی سی بات ہے کہ یہ مجلس جو ہے دونوں طرف کی تحریروں میں یہ چیز موجود ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ اس مجلس میں موضوع طے ہوگا، موضوع تقلید سے نہیں متعلق، لیکن موضوع ایک متعین ہونا چاہیے. تو صرف اس کے علاوہ یہ تقلید شرک ہے، تقلید واجب ہے، آپ تقلید واجب کہو یا آپ تقلید کا انکار کرتے ہو تو آپ لکھ کر کے دو، یہ ساری باتیں تو بات کی ہیں. بات اصل یہ ہے کہ موضوع طے ہو اس مجلس میں، جس موضوع پر آگے مناظرہ کرنا ہو یا اس موضوع سے متعلق کوئی علمی بحث یا علمی خطاب کرنا ہو، وہ پہلے طے ہونے چاہیے. بلا وجہ کی تفصیلات ہیں جس میں یہ مجلس مبتلا ہے. اس لیے موضوع پر بات کیجیے. آپ کی طرف سے تقلید جب آپ کی طرف سے واجب ہے، آپ تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں امت کے لیے، تو آپ اس بات اس کو کس عنوان سے کس ڈھنگ سے اس کو طے کرتے ہیں، ہمارے بیچ میں طے ہونا چاہیے. دیکھیے حضرت والا جو ہے اس باتوں کو جو خطوط میں لکھی گئی ہیں، کب سے وقت ضائع ہوا، دماغ کتنے لگے اس کے اندر، ان باتوں کو حضرت ضمنی کہہ کے کنارے کرنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ باتیں ضمنی ہے جو آپ لوگوں نے لکھ دی کہ کیا چاروں ائمہ کی تقلید ضروری ہے، پھر شرک فی النبوہ کہہ دیا، تو پھر ضمنی باتیں تو ضمن آتی ہے، حقیقی باتیں کہاں لکھی بتا دیں. اللہ کے بندے یہ باتیں جو لکھی گئی ہیں دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی ہے. یہ جو آپ کی خط و کتابت ہوئی ہے آپ کی حکومت سے، جو ذمہ دار ہے جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی جس کی دعوت پر آپ یہاں آئے، یہ حضرات خود کہہ رہے ہیں کہ موضوع متعین نہیں ہے، اس تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ عنوان کے تعلق سے یہاں پر بات چیت ہوگی. کوئی بات بھی طے نہیں ہے. آپ زبردستی انہی تحریروں میں سے کہیں ادھر سے اور کہیں ادھر سے نکال کر، میں سمجھتا ہوں کہ آپ وقت ضائع کریں، آپ ضائع نہ کریں، آپ ضائع نہ کریں. اور تقلید کو آپ واجب کہہ رہے ہیں یا یہ کہیے کہ واجب ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو شرک نبوہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بتلائیں گے. آپ پہلے اپنا جو دعویٰ ہے، پہلے وہ دعویٰ آپ اپنا پیش کر دیجیے کہ یہ ہمارا دعویٰ تقلید کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، تقلید واجب ہے. آپ اپنے اس دعوے پر قائم رہیے، وہ بات واجب چلتی ہے. دیکھیں جناب، انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پر لکھی ہوئی بات اس پر بات نہیں ہوگی، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب اس پہ بات نہیں ہوگی تو اس پر لکھنا کیوں تھا؟ اور جب جس پر بات ہوگی تو اس سے کیوں آپ لکھ کر ہمیں نہیں کیا کہ اس پر بات ہوگی؟ پہلے ہی میں نے بتایا ہوں کہ ان باتوں پر بحث نہیں ہوگی، قطعی بات نہیں ہوگی. آج عنوان پر بات ہوگی، جگہ اور تاریخ پر بات ہوگی. اس لیے برائے کر آپ دونوں کنفرنس سے میرا استدعا ہے کہ آپ عنوان پیش کریں، عنوان بتائیں، یا تقلید یا عدم تقلید. یہ جماعت المسلمین نہضہ کی طرف سے بھیجا گیا خط ہے. یہ انڈر لائن ہے اعلان سے تقلید شخصی کی حکومت پر حکومت کا اجماع ہے، اور ایک اس کے اندر لکھا ہوا ہے آج کل والے خط میں شرک فی النبوہ ہے.
حضرت والا اگر اس میں بات نہیں کرنے کی تو بار بار اس کا خط میں تذکرہ کرنے کی ضرورت کیوں؟ آپ نے کل کے خط میں ایک دن حضرت کل کے خط میں آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ تحریریں جو ہے نا آئندہ نسلوں کے کام آئیں گے، چھپتی ہے، تو جب اتنی کہہ رہے ہیں کیا نظر انداز کر دیا جائے، چھاپیں گے کیوں؟ اور اگر چھاپنے کی آئندہ نسل کے لیے تو ضروری ہوگا تب تو چھاپ رہے ہیں، اس ضروری امر سے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ حضرت والا کہہ رہے تھے کہ تکلیف عنوان کچھ طے نہیں ہے، عنوان طے کرتا ہے، تو عنوان طے کرتا ہے لیکن دو عنوان میں سلیکٹ کرنا ہے، ایک ہماری طرف سے بالکل ہے، دونوں طرف سے یہ دیکھیے یہ تو محسنہ والوں کی طرف سے، اگر آپ تمہارے طرف دے رہا ہوں آپ اس میں تمام حضرت کو تمام سکون دے رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ کو بھائی بولو یہ بات جی دیکھیں ایسے ہے کہ میں محسنہ کا دکھا رہا ہوں، آپ کو خط نہ دے کر نہ دیا گیا ہوگی وجہ ہوگی نہ دینے کی، ہم چاہتے ہیں آپ کو خط دے دیا جائے محسنہ والوں کا، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اس عنوان میں بات ہوگی کیا چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تخلیص ضروری ہے؟ آپ جو ہے نا اس میں بحث کیجیے، آپ نے دینے کے دو عنوان دیے ہوئے ہیں، دو عنوان میں سے ایک عنوان آپ کہیں دے دیں گے، ہم میں کہوں گا نا جی بھائی اور بات آگے بڑھے ہم کو اسی بات ہمارے تمام میں اس وقت اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ خاص طور سے اس علاقے میں فی وقت یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ تقلید شخصی کو یا تقلید کو شرک کہا جا رہا ہے اور اس طرح کی مراسلے بازی ہو رہی ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے ہمارا موقف واضح طور سے لکھا تھا اور بلکہ کچھ دلائل کیے تھے، وہ ابھی پڑھ سنانے کا یہاں وقت نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو آپ شرک کہہ رہے ہیں اگر واقعی شرک ہے تو ہمیں شرک نہیں کرنا ہے حضرت، ہمیں جو شرک کر کے جہاں تک نہیں جانا ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد اجتہادی مسائل میں وہ شخص جو اجتہاد کے اصول سے ناواقف ہو مجتہد کی تقلید کرنا اور جو شرک ہے تو کوئی صحیح نص قرآنی یا صحیح غیر معنی حدیث پیش کر دے بس ختم ہو جائے گا، یہ چیز طے ہے۔ اب میں کہتا ہوں آئندہ کہاں یہ بات ثابت کرنے کے لیے آپ آئیں وہ جگہ طے کریں۔ عنوان کے بارے میں میں نے کہا ابھی سے میں کہتا ہوں ملک کا کا دھیان رہو، عامی کو اجتہادی مسائل میں، عامی کو جو اصول اجتہاد سے ناواقف ہو اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا، اولو الامر کے استنباط کو ماننا، اگر یہ شرک ہے تو صریح نص قرآنی یا صحیح غیر معنی حدیث پیش کر کے اس مناظرہ کا آگے جو جگہ متعین ہوگا جو وقت کے اندر۔ دیکھیے الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ امت کی خیر خواہی کی بات ہے، علماء کرام جمع ہوئے ہیں اور علماء کرام سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں امت کو صحیح راستہ دکھانے کے، اور کیونکہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے اگر تقلید شخص کی واجب ہے جو آدمی اس کو نہیں مانے گا وہ اہل سنت جماعت میں داخل نہیں ہوگا، اور اہل سنت والجماعت اس کی یہ اختلافات ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ ائمہ کی تقلید نہ کرنا، تو اگر اس کو آپ واجب کہتے ہیں تو واجب کا تاریخ ہے ظاہر بات سے گنہگار ہے، اور ہم بھی گنہگار نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر واقعی واجب ہے قرآن سنت کی روشنی میں تو ہم تقلید کو تسلیم کریں، بار بار ہم سے ثابت کیجیے کہ بھائی تقلید شخصی کا انتظام واجب ہے، ضروری ہے، اور اب کسی نہ کسی ایک امام کا دعوت پکڑ لینا یہ شرعی فرائض میں ہے، تو جب آپ یہ ثابت کر دیں گے تو ہم بھی الحمدللہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ قرآن سنت کے ثابت ہو گیا۔ دیکھیے حضرت پہلے تو صدر صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی ایک پرد بات کرے، ہمارے ساتھ وہ سب بات کرنے والے ہوتے ہیں، آپ بھی بتائیے کوئی اصول ابھی کرنا ہے، آپ بتائیں سنتے ہیں کام نہ کریں۔ میں نے آپ کا بات کریں ہم لوگ بولتے ہیں آپ کو ابھی پتا ہے وہ اجازت لے کر بولتے ہیں، اجازت لیتے ہیں اسے، اجازت لیتے ہیں بولتے ہیں۔ پہلے امیر صاحب اگر آپ تھوڑا سا آواز سے اجازت دے دیں ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آپ اجازت دے رہے ہیں۔ اشارہ تو کرے نا، میں بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بول دیں حضرت، میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں آپ بھی بااختیار ہیں اپنے امیر کی اجازت، ہمارے لوگ کو اجازت دینے کی بات کرتے ہیں، حضرت اجازت دے رہے ہیں، تھوڑا سا واضح ہو جائے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے جو کہا ہے کہ بھائی ابھی جو تھوڑی تقریر کی اس کے اندر تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہے تو کر رہے تھے تقریر، آج پتا چلا کہ شرک کیا کرنا اس کو جاننے کے لیے تیار ہوئے، یہ نظر آج جائے گا تقلید کو بغیر سمجھے ہوئے شرک کا حکم لگا دیا گا، اگر بغیر سمجھے ہوئے شرک کا حکم لگا دیا تو تقلید کیا ہے ہم بات کو اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر آپ بغیر سمجھے ہوئے واجب کا حکم لگا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس بات کا انکار کر دیجیے ہم واجب نہیں کرتے، بات ختم ہو جائے گی۔ سیدھی بات سمپل بات یہ ہے
کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تقدیر واجب ہے مسلمانوں کی نجات کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی و کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے، تو آج بات کو قرآن و سنت یا دلائل اربعہ سے یہ ثابت کر دیں کہ بھائی ہاں یہ چیز جو ہے ضروری ہے امت کے لیے، تو سارے اس کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ۔ اہل حدیث کا دعوت یہ ہے کہ ہم حق کو جہاں کہیں بھی ہو تسلیم کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے کہا تو اس کو ہم بدل نہیں سکتے، ہمارے الحمدللہ حجت جو ہے کتاب و سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس جو دلائل اربعہ ہے وہی ہمارے یہاں حجت ہے، باقی اور جو ہے اقوال جو شخصی آرا ہے ان کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں کہ فلاں کے ذریعے بات نہ ہوتی، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت اور جو دلائل ہیں معتبر زبانوں کے یہاں جو علماء امت کے یہاں جو علماء امت کے یہاں اس کے ذریعے آپ ثابت کر دیجیے کہ وہ تقدیر شخصی واجب ہے اور اس کا انتظار آپ کی لازم ہے، تو الحمدللہ ساری امت کی بھلائی کی بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے جو وقت جا رہا ہے یہاں مسئلہ صرف نفس مسئلہ بنا رہنا چاہیے کہ جو ہمارا موضوع ہوگا مناظرے یا مباحثے کا وہ طے ہے، یہاں ثابت کرنا نہ ثابت کرنا یہ تو الگ مجلس کا مسئلہ ہے، یا ان چیزوں پر اتفاق کے بعد اس بات اتفاق ہوگا کہ ہمیں اپنی اس مجلس میں کچھ دعوے اور دلیلیں اور بھی پیش کرنی ہے۔ یہاں مسئلہ یعنی ہم اسی پوائنٹ پر لے جا پا رہے ہیں کہ ہمارا موضوع مباحثہ کیا ہو، کچھ اور گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے موضوع طے ہونا چاہیے۔ موضوع آپ کا جو تقلید کے سلسلے میں موقف ہے، آپ کا دعویٰ ہے یا آپ تقلید کرنے والے ہیں اپنی زبان سے اپنی تحریر سے، تو تقلید کے سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے، جو آپ یہاں رواج ہے شخصی تقلید کا جو تعین ہے آپ اس دعوے کو بتا دیجیے، اور اس کے بعد یہاں بحث اس دعوے کو بحث تو نہیں کرنی ہے، اور اس کے تعلق سے اس کو وہ شرک ہے یا وہ باطل ہے یا ناجائز ہے یا ثابت ہے، یہ ساری باتیں تو مناظرے اور مباحثے کی ہیں، یہاں مباحثے کی قانون ہے۔ یہاں اس مجلس کو عنوان طے کیا جا رہا ہے، جی رہ گئی حضرت جو کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک کیا ہے، یا بغیر سمجھے کر رہے تھے تو بغیر سمجھے بھی نہیں کر رہے تھے تو میں وہ اس کا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے کوئی آ کر تبلیغ نہیں کی اس کی آپ کے درمیان آ کر، نہ ہی اس وجہ سے امت میں انتشار پیدا کیا، یہاں انتشار کا سبب جو ہے تبلیغ کو شرک کہنا ہے، اور اسی عنوان پر سب مراسلے بازی ہوئی ہے، تو اس عنوان پر حضرت آپ آ جائیں، جو سمجھا رہے ہیں آپ کچھ سمجھ جائیں حضرت، اور اس کو آپ مانیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے جو تحریریں لکھی ہیں، جو کتاب چھاپی ہے، جو مسئلہ بنا اس علاقے کا، اس کے حل کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ استنباطی مسائل میں اولو الامر کے اطاعت کرنا اگر شرک ہے تو آپ اسے صحیح نص سے پڑھا کے صحیح غیر مالک نتیجے سے ثابت کر دینا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بہت پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں ان تفصیلات میں آج جانا ہے یا اس مجلس کا جو مخصوص موضوع متعین ہے ہمیں اس پر رہنا ہے۔ اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تقلید سے متعلق بہت سی تحریک بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تقلید کی مخالفت سے، تو جو عدم تقلید کے سلسلے میں آپ کی تحریکات اور آپ کی سرگرمیاں ہیں کیا ان کو بیان کیا جائے گا، یا مجلس جس مقصد کے لیے منعقد ہوئی ہے ہمیں اس مجلس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں پہلے موضوع پر بات کرنی چاہیے کہ ہمارا موضوع ہوگا آئندہ مجلس مذاکرہ یا مناظرہ میں، ہمارا موضوع طے ہو جانا چاہیے پہلے۔ دونوں جانب کے علماء سے میرے التماس ہے کہ وہ یہ بحث چھوڑ دیں اور عنوان پہ آ جائیں تاکہ جب بحث کا وقت ختم کرے اور عنوان پہ آ جائے تاکہ اس کا میٹنگ کا آخر بنانا جو ہے وہ پورے وقت مضمون جگہ اور وقت کا تعین کیا جائے، اور یہ عنوان اور اس بحث آئندہ اس کے انتظام ہے کہ عبدالسلام صاحب کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ مدد کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، ہم یہاں بحث کرنے دے رہے ہیں، بحث اس بات کو چھوڑو بحث ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں بحث نہ ہو، مدے پر رہے۔ آگے کی اس سے چلے جائیں گے کہ پہلے عنوان ابھی طے ہوا تقلید اور عدم تقلید، ابھی عمومی چلا ہے، کیا آپ کے عنوان کیا ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ استنباطی مسائل میں اولو الامر کے اطاعت کرنا اگر شرک ہے آپ کے نزدیک تو اسے صحیح کے ثابت ہیں۔ استنباطی مسائل میں میں تو حضرت کو میرا اچھا لکھا رہے گا نا میرے ہاتھ سے، رائٹنگ چاہے خراب ہوگی لیکن ذرا اچھا ہوگا، جو ہمارا اور کوئی نہ بات کرے، وہ اپنا دعویٰ آپ پیش کر رہے ہیں، پیش کیجیے۔ ہم یہ جو اس لیے بیٹھے ہیں، ہم مجلس کا عنوان کیا ہو یہ پیش کر رہے ہیں۔ جی مجلس میں عنوان طے ہو جائے۔ جی
आवाज़ बहुत ऊँची होती है, ना इसमें आवाज़ ऊँची करने का तात्पर्य है कि इससे भी ज़्यादा आवाज़ ऊँची करके बोल सकते हैं। ये ऊँची आवाज़ में ज़्यादा थी। वीडियो